طرح سے ان معاملات کو سمجھتے بھی ہیں اور ہمیں سمجھاتے بھی ہیں ایمبیسڈر عمران علی صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم عمران صاحب, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ دونوں کیسے ہیں؟ زبردست, بالکل ٹھیک ٹھاک. عمران صاحب, سب سے پہلے تو what does it mean for حماس کہ انتظامی معاملات کو چھوڑنا اور لیکن ہتھیار ہاتھ میں ہی رکھنا, اس کو تھوڑا سا سمجھائیے ہمیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, حماس اس وقت ڈسارم کرے گی اپنے آپ کو جب اسرائیل غازہ کو ویکیٹ کرے گا. وہ کنڈیشنل ہے ان کا کہ اسرائیل نے ایلیگل آکوپیشن ہے غازہ کے اوپر اور ویسٹ بینک کے اوپر, تو گریجولی جب اسرائیل موو کرے گا تبھی آپ حماس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ڈسارم کرنا. جہاں تک انہوں نے گورنمنٹ کو چھوڑا, یہ انہوں نے ایکچولی بلف کال کی ہے امریکنز کی کہ بورڈ آف پیس اگر ہماری وجہ سے رکا ہوا ہے کہ ہم گورنمنٹ میں ہیں تو ہم گورنمنٹ چھوڑ دیتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم کتنا آگے جاتے ہیں. بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ بورڈ آف پیس کی سارے کلوزز کی وائلیشن میں اسرائیل تقریباً 70 سے 80% غازہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور باقی 20% میں اس نے تمام پیلسٹینینز کو, جن میں سے 1 لاکھ کو وہ قتل کر چکا ہے, جن بچوں کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا, تو وہ سارے مظالم, وہ سارے پیلسٹینینز 20% 30% لینڈ میں ہیں. سو دیرفور یہ ایک سٹیپ ہو سکتا ہے حماس کی طرف سے, بٹ نتھنگ مور. اچھا ایمبیسڈر صاحب, میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں. لانسیٹ میڈیکل جرنل ہے, دنیا کی ریناؤنڈ میڈیکل جرنل میں سے, اس نے کہا ہے کہ ایک شخص جو ٹارگٹ کرتا ہے اسرائیل, اس کے ساتھ 4 انڈائریکٹ کلز, تقریباً 4 انڈائریکٹ کلز ہیں جو ہو جاتی ہیں, 4 جانیں ہیں جو چلی جاتی ہیں تقریباً. اور اس حساب سے دیکھا جائے تو 2 سے 2.5 لاکھ پلس افراد ہیں جو اس وقت اسرائیل قتل کر چکا ہے فی الحال تک. اب اس بات کا جس طرح سے مطلب پوچھا عائشہ نے کہ ڈس آرممنٹ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے, ہم گورنمنٹ میں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کل بھی ایک گاڑی کے اوپر ڈرون سے حملہ کیا گیا, 4 افراد مار دیے گئے, دوبارہ سے کلنگز ہوئیں, اور یہ ایک معمول بن چکا ہے. پیلسٹینینز سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کسی بھی طرح کی, حماس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ کسی بھی طرح کے ہتھیار ڈالنے کی طرف آئیں گے, کیا یہ ان اینڈ آف اٹ سیلف بات بتا رہی ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے پیس اس پارٹ آف دا لینڈ میں, اور یہ جنگ ہے جو چلتی رہے گی؟ ہاں جی, بڑا اپیرنٹ ہے کہ جو ابھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں, جو آپ نے ابھی فرمایا ایران والی, اس میں بھی پہلے پیلسٹینین ایشو پہ بات ہوتی تھی, لیکن اس میں بھی ایران اسپیسیفک نہ ہو, تو اس لیے وہ بھی پیلسٹینینز کی بات ابھی نہیں ہو رہی اس لیول پہ. آف کورس اگر ایران کا ایشو ریزالو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مڈل ایسٹ میں وی کین موو ٹوورڈز دیٹ. لیکن جو ظلم آپ نے صحیح کہا جو غازہ میں, اور لانسیٹ میڈیکل جرنل صحیح ہو سکتا ہے, اس کا مطلب ہے فگر آف ڈیتھس, شہادتوں کی بہت زیادہ ہیں. لیکن اس کے علاوہ لبنان میں آکیوپائی کر لیا ہے, لبنان میں روز لوگ مار دیتے ہیں. تو یہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ جو ٹاکس ہیں ایران والی, یہ اگر کامیاب ہو بھی جاتی ہیں کسی سینس میں, تو ان ایزی سا پیس ہوگا جو روز خراب ہوا کرے گا. میں ایمبیسڈر صاحب ایک چیز سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں, آپ کسی کامنٹ سے سوال آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل پیس ٹریٹیز جتنی بھی ہوئیں, جتنے بھی ایکارڈز ابھی تک سائن ہوئے, جتنی بھی ورلڈ وار 2 کے بعد کی ہسٹری ابھی تک دیکھ لیں کہ کس طرح سے نیو یارک کے اندر ایک سینٹر فار پیس اسٹیبلش کیا گیا, اور ہم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک فیوچر ایسا بھی ہے کہ جہاں یہ تمام سسٹمز کا کولیپس کو کیا جا رہا ہے اس وقت؟ اصل میں کولیپس خود نہیں بھی کیا جا رہا, تو اس لیے کولیپس ہو رہے ہیں کہ ملٹی لیٹرلزم اس امریکن پریزیڈنٹ کو پسند نہیں ہے. دوسرا, ملٹی لیٹرل فورم سے نیٹو کی سمٹ ٹرکی میں ہونے جا رہی ہے. نیٹو بھی بالکل عجیب کانفلکٹ کا شکار ہے. بات یہ ہے کہ جب ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز بھی پیلسٹائن میں, کشمیر میں اور دنیا کے کانفلکٹس میں اپنا رول پلے نہیں کریں گے, تو پھر یہ امریکن پریزیڈنٹ کہہ سکتا ہے رائٹلی اور رانگلی کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے, میں تو آپ کو فنڈ کر رہا ہوں. تو جب وہ ملٹی لیٹرلزم کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ جو آپ سٹرکچرز بتا رہے ہیں وہ تو گئے, لیکن ان سٹرکچرز کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے اوور دا پاسٹ 50 ایئرز اور مور
کیا انہوں نے دنیا میں جسٹس کی ہے؟ نہیں، ان کا کنسنسس ہی نہیں ہوتا، موریلٹی پہ بیسڈ ہی نہیں ہے، صرف ایک نیشنل انٹرسٹ کی نوشن پہ ہے، جس میں جو اپریسڈ ہیں دنیا کے وہ سفر کرتے ہیں پہلے بھی اور ابھی بھی. اس لیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو رولز بیسڈ آرڈر ہے پہلے یہ ڈکلائن پہ ہے، اس وقت تو لگ رہا ہے کہ یہ بہت ڈیمینش ہو جائے گا جو رولز بیسڈ آرڈر. کمنگ بیک ٹو دا ایشو ان ہینڈ، حماس کے بارے میں کہ حماس 2007 سے جو انتظامی کنٹرول سنبھالا ہوا تھا، اب آپ کو لگتا ہے کہ جو نئی ٹیکنوکریٹ جو بھی ایک سسٹم بنتا ہے یا کوئی بھی لوگ آتے ہیں وہ چلا پائیں گے، اور کیا واقعی میں ان کے پاس اختیارات ہوں گے، یا پھر اپیرنٹلی اختیارات ان کے پاس ہے اور پیچھے سے بالکل ہمیں وہ پاسدارانی انقلاب کی طرح کچھ نظر آئے گا معاملہ؟ اچھا، بات یہ ہے نا کہ وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کس ایریا پہ جائے گی. وہ تو جو پلان تھا اس کے اندر تو اسرائیل کا وڈرول تھا ٹو اے ویری اسمال پیس ان غازہ، جہاں وہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہوتے. انہوں نے تو اس کے اگینسٹ غازہ کو آکیوپائی کر لیا ہے. تو اگر وہ اسرائیل کے آکوپیشن میں ٹھیک ہے، ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آتی ہے اس چھوٹے سے لینڈ کے اوپر جہاں ہیلتھ اور ایڈمنسٹریشن کی شدید پرابلمز ہیں، تو پھر اسرائیل کو جانا پڑے گا واپس. تو اگر تو اسرائیل چلا جاتا ہے تو ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کا چانس ہے. اگر اسرائیل وہیں رہتا ہے اور اپنی کلنگز کرتا رہتا ہے تو ان ٹیکنوکریٹس نے کس چیز کو گوان کرنا ہے؟ there is nothing to گوان there. تو یہ جو اب سٹیپ لیا گیا ہے حماس کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بورڈ آف پیس اور اس میں جو پوائنٹس ڈسکس ہوئے تھے ان کو تھوڑا آگے لے کر چلے گا، یا پھر ابھی معاملہ وہیں پر اٹکا ہوا ہے؟ اسٹیٹس میں پوچھنا چاہ رہی ہوں بیسیکلی، کچھ آگے بڑھے گا اس کے بعد؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ حماس جب گورنمنٹ سے نکل جائے گی، ایٹ لیسٹ اب باقی دنیا کی گورنمنٹس مڈل ایسٹ کی وہ کہہ سکیں گی کہ بھئی دیکھو حماس نکل گئی ہے، تو یہ جو ایکسکیوز تمہارے پاس تھا کہ آپ غزہ سے نہیں جا رہے تھے نہ، حماس ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کے آئی تھی جب آئے تھے، تو اس لیے اٹ مائٹ پش دا پروسیس فارورڈ. لیکن ابھی تک وہ پروسیس بالکل بلاکڈ ہے، کہیں سے نہیں آگے جا رہا. بٹ دس مائٹ بی ون مائنر پازیٹیو پوائنٹ جس کی وجہ سے رکا تھا. یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ حماس کی لیڈرشپ ایران سے مل کے آئی تھی ایک دن پہلے، تو ایران نے ضرور کہا ہوگا کہ آپ یہ تو چانس دیں ان کو تاکہ ہم ان کی بلف کال کر سکیں بورڈ آف پیس کی. رائٹلی سو. اگر ہم 87 سے دیکھیں ابھی تک تو فرسٹ انتفاضہ کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ حماس کہیں نہیں گئی، حماس ہمیشہ رہی ہے. ایک چھوٹا سا سوال میں کر لوں عمران صاحب آپ سے. ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ یو این کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے، انہوں نے ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ پیش کیا تھا. مختصراً آپ کو لگتا ہے ایسا؟ بورڈ آف پیس از پریکٹیکلی ڈیڈ رائٹ ناؤ. اس نے کیا کسی کو آلٹرنیٹ پر؟ یو این کے بھی ویسے کچھ ایسے حالات ہیں. لیکن تھینک یو سو مچ عمران صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور انالیسس آئی سچویشن کے اوپر ہمارے سامنے رکھنے کے لیے. بورڈ آف پیس اور جو پوائنٹس ڈسکس ہوئے تھے اسپیشلی غزہ کے اندر فلسطین کے اندر معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی پیش رفت ہوئی ہے کہ حماس جو ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے انتظامی کنٹرول آپ ٹیکنوکریٹس کے حوالے کر دیں لیکن ہم غیر مسلح نہیں ہوں گے. لیٹس سی اب اس کے اوپر آگے کیا کیا جاتا ہے.